السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، دارالافتاء والقضاء کی نشریات کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی جو اس نشست کا مسئلہ جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے دو حقیقی بہنوں سے بیک وقت ایک مرد مسلمان شادی کر سکتا ہے؟ شادی کا لفظ بہتر نہیں، نکاح کر سکتا ہے کہ نہیں بیک وقت؟ بہت سے حضرات ساتھی حیران ہوں گے کہ یہ مسئلہ تو اتنا ظاہر باہر ہے، تو پھر یہ بیان کرنے کا، اسپیشلی بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس مسئلے کو اسپیشلی بیان کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ملک کی ایک اہم ترین عدالت میں اسی حوالے سے ایک کیس زیر سماعت ہے، ایک مقدمہ۔ اس کی میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کئی وجوہات کی وجہ سے، لیکن میرا جی چاہا کہ اس مسئلے کو میں آپ کے سامنے بھی ڈسکس کروں، کیونکہ ملک کی اس اہم ترین عدالت نے الحمدللہ قرآن و سنت کی روشنی میں دو حقیقی بہنوں سے بیک وقت ایک شخص نکاح کر سکتا ہے نہیں، اس حوالے سے مجھ سے رجوع کیا، مجھ سے مسئلہ، تو میں نے انہیں ریٹن سارا کچھ لکھ کے دیا۔ تو میرا جی چاہا کہ میں اپنی فاؤنڈیشن کے تحت جو ہمارے پروگرام ہوتے ہیں اس میں بھی میں یہ مسئلہ ڈسکس کر لوں قرآن و سنت کی روشنی میں، اور ساتھ میری دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک کی اس اہم ترین عدالت کو اسلام کے مطابق درست فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہ ہے کہ ایک ہی شخص، ایک ہی مسلمان مرد بیک وقت دو حقیقی بہنوں کو اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ مسئلہ بہت واضح ہے، سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 23 ہے، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعة وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما۔ ان آیات میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 میں جن رشتوں کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے، نمبر وار ان رشتوں کا ذکر ہے کہ تم پر حرام کر دی گئیں تمہاری ماں، یعنی اپنی ماؤں سے تم نکاح نہیں کر سکتے، اپنی بیٹیوں سے نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، بہنوں سے نہیں کر سکتے، پھوپھیوں سے نہیں کر سکتے، اپنی خالاؤں سے نہیں کر سکتے، بانجوں بھتیجیوں سے نہیں کر سکتے، بانجیوں سے نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، رضائی ماؤں سے نہیں کر سکتے، رضائی بہنوں سے تم نکاح نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح اپنی سانسوں سے تم نکاح نہیں کر سکتے، یہ ساری ہے۔ اور اس جہاں یہ آیت ختم ہو رہی وہاں کیا ہے؟ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْن۔ یہ سب بیان کرنے کا مطلب یہ کہ ایک ہی آیت کے اندر جس میں یہ لکھا گیا کہ تم اپنی ماں سے نکاح نہیں کر سکتے، اسی آیت کے بالکل جہاں وہ آیت ختم ہو رہی وہاں یہ لکھا گیا ہے کہ تم بیک وقت دو بہنوں کو اپنے نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، یہ بھی تم پر حرام کر دیا گیا۔ یعنی جس طرح ماں سے نکاح کرنا حرام ہے، بالکل اسی طرح دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنا بھی حرام ہے۔ وہ دو بہنیں چاہے حقیقی بہنیں ہوں، یعنی جن کی ماں اور باپ والدین دونوں ایک ہوں، یعنی حقیقی بہنوں سے مطلب یہ ہوتا ہے، حقیقی یا بھائی حقیقی بہنیں کے اوپر ماں باپ ایک ہوں، ٹھیک ہے، حقیقی بہنیں، سگی بہنیں یا سگے بھائی جن کے ماں باپ ایک ہوں، ٹھیک ہے، اللاتی بہن بھائی جن کا باپ ایک ہو ماں الگ ہو، اخیافی بھائی یا بہن بھائی جن کی ماں ایک ہو باپ الگ ہو، رضائی بہن بھائی جس کا بندے نے دودھ پیا ہو تو وہ رضائی ماں ہو گئی، تو رضائی ماں کے جو بچے ہوں گے دودھ پینے والے کے، جس نے دودھ پیا ہے کسی اور بچے نے، کسی اور ماں کے بیٹے نے کسی اور ماں کا کسی اور عورت کا دودھ پیا، تو اس عورت کے جو بچے ہوں گے جس کا اس نے دودھ پیا ہے وہ بچے بہن بھائی، اس کے رضائی بہن بھائی ہوں گے۔ تو بہرحال یہاں اس قرآن کریم کی آیت کے اندر دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنے کو
سے منع کیا گیا اور اسے واضح طور پر حرام کہا گیا ہے۔ اچھا یہ بہنیں چاہے حقیقی ہوں، چاہے علاتی ہوں، چاہے خیافی ہوں، چاہے نسبی ہوں، یعنی جن کے ماں باپ دونوں کا یا ماں یا باپ کا نسب ملتا ہو، یا رضائی ہوں، ٹھیک ہے، یعنی ایک حقیقی آپ نے ایک عورت سے شادی کر لی، اب نکاح کر لیا، اب دوسری عورت جو آپ کی بیوی کی رضائی بہن ہے اس سے بھی آپ نکاح نہیں کر سکتے، حقیقی بہن سے نہیں کر سکتے، رضائی بہن سے بھی نہیں کر سکتے، اخیافی اور علاتی بہن سے بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم کی یہ آیت واضح طور پر بتاتی ہے کہ ایک ہی وقت میں دو بہنوں کو ایک ساتھ اپنے نکاح میں رکھنا قطعی طور پر حرام ہے، اور اس حکم کا انکار کرنے والا جو اس حکم کا انکار کرتا ہے اور اس کو یہ پتہ کہ قرآن کریم کے اندر یہ حکم درج ہے، وہ انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کیوں؟ وہ قرآن کریم کی واضح آیت، قرآن کریم کی آیت جس کا مفہوم بالکل واضح ہے، قطعی الثبوت، اور کیا کہتے ہیں جس کا مفہوم بھی قطعی ہے۔ قرآن کریم کی تو ہر آیت ویسے ہی ثبوت کے اعتبار سے قطعی ہے، مفہوم کے اعتبار سے قطعی ہونا ضروری نہیں ہوتا، لیکن وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ یہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے بھی قطعی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو اس حکم کا انکار کرتا ہے اور اسے پتہ کہ قرآن کریم نے یہ کہہ دیا ہے کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، اور پھر بھی اس حکم کا انکار کرتا ہے، تو چونکہ وہ قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے لہٰذا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اگر کوئی فرقہ، کوئی طبقہ ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ دو حقیقی بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھا جا سکتا ہے، تو اس طبقے یا اس فرقے کا بہرحال اسلام سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اگر آپ اپنے آپ کو طبقہ یا فرقہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو وہ زندیق تو ہوگا، وہ مرتد تو ہوگا، لیکن وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ تو بات ہو گئی قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں، اور اس حوالے سے کچھ حدیثیں بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں تو صاف کہہ دیا گیا دو بہنیں جمع نہیں ہو سکتی، لیکن کچھ رشتے اور بھی ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم نے کہہ دیا کہ یہ بھی جمع نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5109 حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يجمع بین المرأة وعمتها ولا بین المرأة وخالتها۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، کسی عورت کو اس کی پھوپھی کے ساتھ جمع نہ کیا جائے ایک مرد کے نکاح میں، اور اسی طرح کسی عورت کو اس کی خالہ کے ساتھ نکاح میں جمع نہ کیا جائے۔ سمجھ آئی؟ کیا مطلب؟ کہ ایک مرد ہے، اب اس کی نکاح میں ایک عورت ہے، ٹھیک ہے، اب اس عورت کے ساتھ اس کی پھوپھی کو سوکن نہ بنایا جائے، ٹھیک ہے، اس کی پھوپھی کو سوکن نہ بنایا جائے، اس کی خالہ کو سوکن نہ بنایا جائے، اس کی بھتیجی کو سوکن نہ بنایا جائے، اس کی بانجی کو سوکن نہ بنایا جائے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کسی بھی عورت کو اس کی پھوپھی کے ساتھ جمع نہ کیا جائے۔ تو جو پھوپھی بھتیجی ہو گئی نا، ایک پھوپھی ہو گئی، تو اگر پہلے سے بھتیجی نکاح میں ہے تو سگی پھوپھی اب نکاح میں نہیں آ سکتی، یعنی بیوی کی سگی پھوپھی بھی نکاح میں نہیں آ سکتی، بیوی کی سگی بھتیجی بھی نکاح میں نہیں آ سکتی اسی مرد کے۔ اسی طرح بیوی کی سگی خالہ بھی نکاح میں نہیں آ سکتی، اور بیوی کی سگی بانجی بھی بیک وقت نکاح میں نہیں آ سکتی۔ یہ واضح ترین حدیث ہے، صحیح بخاری کی 5109۔ قرآن و سنت کی روشنی میں قرآن و سنت کے ان نصوص کو دیکھتے ہوئے فقہا نے ایک ضابطہ لکھا کہ بھائی کن دو عورتوں کو بیک وقت ایک مرد کے نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ضابطہ یہ ہے، دو ایسی عورتیں جن میں سے اگر کسی بھی ایک کو، دونوں میں سے کسی بھی ایک کو اگر مرد تصور کر لیا جائے تو اس کا نکاح دوسری عورت سے نہ ہو سکے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی دو ایسی عورتوں کو ایک مرد بیک وقت اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ کیسی دو عورتوں کو؟ کہ ان میں سے اگر ایک کو مرد تصور کر لیا جائے تو دوسری عورت سے اس مرد کا نکاح نہ ہو سکے۔ جیسے دو بہنیں ہیں،
وہ تو قرآن کریم کی واضح آیت بھی سامنے آ گئی. دو بہنیں میں سے ایک بہن کو مرد تصور کر لیا جائے تو دوسری بہن سے نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس مرد کی حقیقی بہن ہوگی، حقیقی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا. اسی طرح دو بہنیں ہیں آپس میں خالہ بانجی ہیں، اگر خالہ کو بنا لیا جائے مرد تو بانجی تو عورت ہو گئی. تو کیا مرد کیا کہتے ہیں اپنی بہن کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اسی طرح دوسری طرف سے بھی لے لیں، اسی اگر جو بھانجی ہے اس کو مرد تصور کر لیا جائے، ٹھیک ہے، تو جو خالہ ہوگی اس سے نکاح، اس کی ماں کی بہن ہو گئی نا، تو خالہ سے نکاح اس کا نہیں ہو سکے گا. تو یعنی فقہا نے یہ ضابطہ لکھا ہے، دو ایسی عورتیں بیک وقت کسی مرد کے نکاح میں نہیں آ سکتی اگر ان دونوں عورتوں میں سے ایک کو مرد تصور کر لیا جائے تو دوسری عورت سے اس کا نکاح نہ ہو سکے. لا الہ الا اللہ. اب بھائی اس حکم کی کیا لاجیکل ریزن کیا ہے؟ اس طرف بھی آتے ہیں. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں، ہاں ایک اور بات سمجھ لیں کہ یہ بات ہو رہی بیک وقت جمع نہیں کی جا سکتی، وگرنہ یکے بعد دیگریں، ایک نہیں تین بہنیں بھی آ سکتی ہیں. جیسے حضرت عثمان کو ذو النورین کہا اس لیے جاتا ہے کہ ان کے عقد میں نبی علیہ السلام کی دو بیٹیاں آئی تھیں، دو سگی بہنیں آئی تھیں. نبی علیہ السلام کی دو بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، لیکن یکے بعد دیگریں آئی تھیں. ایک نکاح میں گئیں، پھر وہ فوت ہو گئیں تو پھر دوسری نکاح میں گئیں. اس طرح ہو تو یکے بعد دیگریں تو وہ تو کئی آ سکتی ہیں، جتنی بھی آ سکتی ہیں. بیک وقت دو بہنیں یا دو ایسی عورتیں جن میں سے ایک کو مرد تصور کر لیا جائے تو اس عورت کا جس عورت کو مرد تصور کیا گیا ہے اس کا دوسری عورت سے نکاح نہ ہو سکے تو یہ بیک وقت جمع نہیں ہو سکتی. اچھا، اب اس طرف آتے ہیں کہ اگر اس کی لاجیکل ریزن کیا ہے، عقلی وجہ کیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں، پہلی بات، اسلام کا کوئی بھی حکم کسی لاجیکل ریزن سے، علت سے، مصلحت سے، حکمت سے، وزڈم سے خالی نہیں ہے. لیکن ساتھ دوسری بات بھی سمجھ لیں کہ یہ اپنی جگہ مسلم ہے کہ اسلام کا کوئی حکم وزڈم سے، ریزن سے خالی نہیں ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اسلام اپنے ہر حکم کی لاجک بیان کرے، ریزن بیان کرے، وزڈم بیان کرے، حکمت اور مصلحت بیان کرے. یہ ضروری نہیں. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اسلام اپنے حکم کی کوئی ریزن بیان کرتا ہے، کوئی وزڈم بیان کرتا ہے تو عمل کرنے والے کے لیے اس ریزن کا، اس وزڈم کا سمجھ میں آنا ضروری ہے. اگر وہ سمجھ گیا تو عمل کرے، نہ سمجھا تو عمل نہیں کرے گا، یہ بھی ضروری نہیں. یہ تینوں باتیں ذہن میں رکھنی ہیں. سمجھیں؟ یعنی اسلام کا کوئی حکم وزڈم سے خالی نہیں، حکمت مصلحت سے خالی نہیں. لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ اسلام اپنے ہر حکم کی وزڈم، علت اور لاجیکل ریزن بتاتا پھرے. کبھی بتاتا ہے، کبھی نہیں بتاتا. خود اسلام کا حکم ہونا ہی عمل کرنے کے لیے کافی ہے. اللہ نے کہہ دیے کافی ہے نا، اللہ کے رسول نے کہہ دیے کافی. اس سے بڑی لاجیکل ریزن کیا ہونی چاہیے کہ ہمارے رسول نے کہا، ہمارے اللہ نے کہا، بات ہی ختم ہو گئی. قرآن نے کہا، سنت نے کہا. ایک بندہ مومن کے لیے یہی وجہ کافی ہے. لیکن چونکہ ریزن کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے، اور ریشنلزم کا زمانہ ہے، فقہا کرام پھر اسلامک اور کوئی لاجیکل ریزن بھی بیان کر دیتے ہیں تاکہ بندہ مطمئن ہو جائے. لیکن یہ تینوں چیزیں یاد رکھنی ہے آپ نے. کوئی حکم وزڈم سے خالی نہیں، لیکن ضروری نہیں کہ اسلام اپنے ہر حکم کی وزڈم بھی بتائے، اور یہ بھی ضروری نہیں جو وزڈم بتائے وہ اگلے کو سمجھ بھی آئے. کروڑوں مسلمان ہیں، ہر ایک کو سمجھ میں آنا ضروری ہے. بالکل بیچارے انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. اب آپ ان کو وزڈم کیسے سمجھائیں گے؟ ان کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کے اللہ کا حکم ہے. اور ویسے میں آپ کو بتاؤں جو ان پڑھ قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کا عقیدہ بڑا مضبوط ہوتا ہے. تو یہ تین چیزیں سمجھ لیں. یہ تین چیزیں آپ نے سمجھ لی ریزن اور عقلی وجوہات کے حوالے سے. اب اس کی میں آپ کو ریزن بتا دیتا ہوں. وہ ریزن کیا ہے؟ وہ ریزن یہ ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ یہ جو قریب ترین رشتے ہیں جن میں آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا ان میں سوکن پنا نہیں آنا چاہیے. کیوں؟ بہرحال ایک سے زائد بیویاں ہوں تو بیویوں میں سوکن پنا ہوتا ہے، اور یہ عورت کی کمزوری ہے، ایک فطرتی کمزوری ہے اس کے اندر. اس کو قابو میں رکھا جا سکتا ہے،
اور جو دیندار عورتیں ہوتی ہیں وہ قابو میں رکھتی ہیں، بشرطے میاں بھی میاں نہ ہو۔ اگر میاں بھی میاں ہو تو پھر تو وہ ایک بیوی اس کو لٹا کے رکھ دیتی ہے وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ لا الہ الا اللہ۔ آج کل یہی قیامت کی نشانی سمجھ لیں اس کو، استغفر اللہ۔ تو بہرحال دو بہنیں اس لیے نکاح میں نہیں آ سکتی، بہت بڑی عقلی ریزن یہ ہے، عقلی وجہ، لاجیکل ریزن یہ ہے کہ جن قریب ترین رشتوں میں آپس میں نکاح نہیں، جو قریب ترین رشتے ہیں، اسلام چاہتا ہے کہ بعض ایسے قریب ترین رشتے ہیں بلڈ ریلیشن کے یا رضائی، ان میں جو محبت ہے ان میں سوکن پناہ نہ آئے۔ تو دو بہنیں بیک وقت کسی کی دو بیویاں نہیں بن سکتی بیک وقت۔ اسلام نہیں چاہتا کہ دو سگی بہنوں کے اندر سوکن پناہ آئے۔ اسلام نہیں چاہتا کہ خالہ اور اس کی بانجی کے درمیان سوکن پناہ ہے۔ اسلام نہیں چاہتا پھوپھی اور بھتیجی کے درمیان سوکن پناہ ہے۔ کیا پاک مذہب ہے۔ پھر حیا کا تقاضا بھی یہی ہے، سمجھ آئی؟ حیا کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جن دو عورتوں کو اگر میں سے ایک کو اگر مرد تصور کر لیا جائے، دوسری کو عورت، تو نکاح نہ ہو سکے تو وہ ایک مرد کے نکاح میں نہیں آیا تو اچھا۔ حیا کا تقاضا یہ ہے۔ حیا تو ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن بھائیوں میں حیا زیادہ ہوتا ہے، ماں کے ساتھ حیا زیادہ ہوتا ہے، بہن کے ساتھ حیا زیادہ ہوتا ہے، خالہ اور پھوپھی کے ساتھ حیا زیادہ ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ لیکن قرآن کریم نے یہاں ایک چھوٹ دے دی یہ حکم بیان کرتے ہوئے، کیونکہ قرآن کریم گریجولی نازل ہوا ہے، تدریجاً نازل ہوا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ شراب پہلے دن حرام نہیں کر دی گئی، سمجھ آئی؟ جب عقیدہ مضبوط ہو گیا اور قوت پیدا ہو گئی پھر شراب حرام کی گئی۔ پہلے توحید، رسالت، آخرت، جواب دہی، مکافات عمل سب کچھ سمجھا دیا گیا، پھر ایک ہی آرڈر کافی تھا، شراب حرام ہے۔ پھر صحابہ نے کوئی لاجیکل ریزن نہیں پوچھی، ان کے لیے وہ حکم ہی لاجیکل ریزن تھا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یہ حکم بھی کہ دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا، زمانہ جاہلیت میں رکھتے تھے لوگ ایک سے زائد بہنوں کو اپنے نکاح میں، سمجھ آئی؟ ایک سے زائد نکاح میں رکھتے تھے۔ اسلام نے چونکہ گریجولی نازل ہوا ہے، اسلام نے منع کر دیا اب تم نہیں رکھ سکتے، جو اس سے پہلے ہو چکا وہ ہو چکا، اس پر گرفت نہیں، نہ اس کے نتائج پر گرفت ہے۔ یعنی اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے اگر کسی نے دو عورتیں نکاح میں رکھی تھیں تو وہ کنسیڈر ہوں گی، اس طرح کنسیڈر ہوں گی کہ ان کی اولاد لیجٹیمیٹ ہوگی، حلالی تصور ہوگی، حرامی تصور نہیں ہوگی، اس پر کوئی گرفت بھی نہیں، کیونکہ اسلام کا حکم آیا نہیں تھا۔ اب چونکہ اسلام کا حکم آ چکا ہے، لہذا اس کے بعد کوئی بھی کیا کہتے ہیں سہولت کی گنجائش موجود نہیں۔ اگر کسی نے دو بہنوں سے نکاح کیا، ایک عورت پہلے نکاح میں اس کی سگی بہن سے نکاح کیا تو وہ نکاح انویلڈ ہے، سرے سے ہوتا ہی نہیں ہے، اور اگر وہ اس کے قریب جائے گا تو زنا ہوگا، اس سے جو اولاد ہوگی وہ حرامی ہوگی۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ اس لیے کہا الا ما قد سلف، قرآن کریم نے الا ما قد سلف کہا، جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا، اب گنجائش نہیں ہے۔ یعنی جو ہو چکا وہ کنسیڈر ہے، کنسیڈر بئی معنی کہ وہ اسلام سے پہلے تھا، اس کے نتائج پر بھی گرفت نہیں، لیکن اب کیا کہتے ہیں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ رواج تھا، جو بھی تھا زمانہ جاہلیت میں عمل ہوتا رہا، لیکن اب اس کی گنجائش نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی ہیں حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو میری نکاح میں دو سگی بہنیں تھیں، 11 سگی بہنیں تھیں۔ میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرے عقد میں 2 بہنیں تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ کسی ایک کو چن کے دوسری کو چھوڑ دو، سمجھ آئی؟ اور یہ الفاظ ہیں سنن ترمذی کی حدیث نمبر 1129 ہے، یا رسول اللہ انی اسلمت، یا رسول اللہ میں تو اسلام لا چکا ہوں، وہ تحتی اختان، لیکن میرے نیچے 2 بہنیں ہیں۔ میرے نیچے کا مطلب میری عقد میں 2 بہنیں۔ یہ دیکھو نا، تحت کا لفظ بھی بتاتا ہے کہ فوق جو ہے وہ مرد ہے، نیچے عورت ہے، عورت مرد سے نیچے ہی ہوتی ہے، اوپر نہیں ہوتی۔
ویسے ایک نکتے کے طور پر میں نے بات بتا دی. تو میرے عقد میں میرے نکاح میں 2 سگی بہنیں ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، اختر ایتہما شئت، ان دونوں میں سے جس کو چاہو چن لو. یعنی یہ قسم کی ڈائریکشن دے دی انڈیکیشن کی صورت میں، ان دونوں میں سے جس کو چاہو چن لو. کتنی کمال کی ڈائریکشن انڈیکیشن کی صورت میں. بھائی ایک کو چنو گے تو دوسرے کو تمہیں چھوڑنا پڑے گا. لا الہ الا اللہ. یہ تھی جی اب ساری بحث، اور اس بحث کا سارا مسئلے کا خلاصہ کیا نکلا کہ قرآن کریم کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں یہ حقیقت قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہے کہ ایک مرد ایک ہی وقت میں 2 حقیقی بہنوں کو اپنے نکاح میں جمع نہیں کر سکتا. اور حدیث کی روشنی میں دوسرا مسئلہ بھی ثابت ہے، وہ کیا کہ 2 ایسی عورتوں کو ایک مرد بیک وقت اپنے نکاح میں جمع نہیں کر سکتا کہ ان دونوں عورتوں میں سے اگر ایک کو مرد تصور کر لیا جائے تو اس کا اس دوسری عورت سے نکاح ممکن ہی نہ ہو سکے. تو ایسی 2 عورتوں کو بھی بندہ بیک وقت اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا. یہ تھا جی آج کا مسئلہ، آج کی نشست. ایک نئے مسئلے کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا